سے سینکڑوں یونیورسٹیاں چل سکتی ہے، اعلیٰ پیمانے کے ہاسپٹل چل سکتے ہیں. ہمارے کشن گنج میں 58 وقف رجسٹرڈ وقف اسٹیٹ ہے، 1400 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے، لیکن ان زمینوں پر اپنے لوگوں نے، غیروں نے قبضہ کر رکھا ہے. اگر وقف میں ترمیم ہی کرنا ہے تو وقف کی پراپرٹی کو پبلک پراپرٹی گھوشت کرتے ہوئے جن لوگوں نے ان پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے ان کو بنا نوٹس کے خالی کرایا جائے. یہ کام ہونا چاہیے. ایسا کام نہیں کہ کسی ایک جو ہے کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے کوئی ترمیم نہیں ہو سکتا ہے. لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، بانٹنے کا کام کر رہے ہیں. مجھے بتایا جائے کہ اگر اس ملک میں بسنے والے لوگ بٹیں گے، بانٹے جائیں گے، تو ملک کے ساتھ دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی. اس سے بڑی غداری کچھ ہو نہیں سکتی کہ ایک طبقے کو الگ کر دیا جائے، الگ تھلگ کر دیا جائے، محروم کرنے کی کوشش کری جائے، ذلیل اور رسوا کیا جائے. میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی بات ختم کر لوں. ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرو جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور خدا پر بھروسہ کرو. اسی طرح سورہ احزاب ہی میں، وہ سورہ احقاف میں تھا، یہ سورہ احزاب میں ہے وَدَعْ عَدَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کرو. ہاں تکلیف ہم کو ہوگی، تکلیف میں ہم آواز بھی اٹھائیں گے، لیکن فیصلہ پروردگار کے ہاتھ میں رہے گا. ہم صبر کریں گے استقامت کے ساتھ، ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کریں گے اور خدا پر بھروسہ کریں گے. جب ہمارا مزاج اگر دعوتی ہو جائے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، سب سے بہتر ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. برائی کو بھلائی کے ساتھ، یاد رکھیے برائی برائی سے دور نہیں ہو سکتی. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسے ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہو. یہ ہمیں سمجھیے کہ ہم کو خوشخبری دی جا رہی ہے. میں نے کہا دعوتی مزاج کی ضرورت ہے، عداوتی نہیں. یاد رکھیے شہاب الدین غوری کی دلی چھوڑ کر سلطان الاولیاء، سلطان الہند، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پرتھوی راج چوہان کے اجمیر میں آئے. وہ غوری کی دلی چھوڑی اور پرتھوی راج چوہان کے اجمیر میں پہنچے تھے. لوگ کہتے ہیں ایسا کر دیا ہوتا تو آج ہم آرام سے ہوتے، اگر ویسا کر دیا ہوتا تو ہم آرام سے ہوتے، ہم چلے گئے ہوتے، ان کی بات مان لی ہوتی. دعوت کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ مذہب کے نام پر بنائے جانے والے اسٹیٹ کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا جانا تھا، اور ہم آج بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو. اس طرح سے نہیں. چھوڑ دیجئے مائک کو. بالکل آپ نے پہلے ہی 1 گھنٹہ خراب کیا. کام کی بات نہ ہو.
نعرے بازی ہوتی رہے، پورے قوم کا مزاج خراب کر دیا، نعرے بازی میں لگا دیا، کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے، معاشرے میں رسم و رواج سے لڑنے کو تیار نہیں ہے، من مرضی چلے گی مسلمانوں کی۔ مسلمانوں اگر تمہاری من مرضی چلے گی تو پھر تمہارے اوپر شیطان کی حکومت چلے گی۔ جب اللہ کی حکومت نہیں چل سکتی، جب رسول اللہ کی حکومت نہیں چل سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، بھائیا درود تو پڑھ لو کم سے کم۔ ان کی حکومت نہیں چلتی تو کس کی چلے گی؟ کس کی حکومت چلے گی؟ اگر ان کی نہیں چلے گی تو کس کی چلے گی؟ شیطان کی چلے گی، ظالم کی چلے گی۔ اگر ظالم کی حکومت ہمارے اوپر چلے گی تو پھر ہو گیا کیا؟ پھر کون سا اسلام ہے؟ کس مسلمان کی بات کرتے ہو؟ مشکلات و مصائب یاد رکھنا، اگر تم مسلمان ہو تو مشکل ضرور آئے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرماتے ہیں اور ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور جان و مال اور پھلوں کے نقصان سے، یعنی تمہارا اتنا اجاڑا جائے گا۔ تیار ہو اس کے لیے؟ تیار ہونا پڑے، اگر مسلمان ہو تو تیار ہونا پڑے گا۔ کہتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، آزمائے نہیں جاؤ گے؟ پہلی آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنی من مرضی کرنا چھوڑ دیں، یہ ہے پہلی آزمائش۔ اپنی من مرضی کرنا چھوڑ دیجئے، اپنی شادیاں اس کے مطابق کیجئے جو اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی شادیاں، آپ کے بچے، آپ کے گھر، آپ کے معاملات، آپ کا پڑوس، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک تو کچھ نہیں ٹھیک۔ بزرگوں اور دوستوں، میں ابھی آ رہا تھا تو مجھ سے بنگلہ دیش کے بارے میں سوال کر رہے تھے۔ میں نے کہا اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے درمیان میں رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو غیر مسلموں سے زیادہ، غیر مسلموں کے علاقے میں رہنے والے غیر مسلموں سے زیادہ محفوظ نہیں سمجھتا، باعزت نہیں سمجھتا، تو یہ مسلمان کے لیے افسوس، دکھ اور صدمے کا مقام ہے۔ یہ مسلمان کے اوپر سوال ہے۔ اور اقلیتیں، اس پورے خطے میں رہنے والی کسی ملک کی اقلیتیں ہوں، اگر اقلیتیں چاہے یہاں ہو اور چاہے وہاں ہو، اپنے آپ کو غیر صدر جلسے میں تشریف فرما مہمان خصوصی جناب مولانا محمود اسد مدنی صاحب، صدر جمعیت علماء ہند جناب مولانا حکیم صاحب، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ہند، اور معزز حاضرین، آپ سب جانتے ہیں جمعیت علماء ہند جنگ آزادی کا معاملہ ہو، چاہے خلافت موومنٹ ہو، چاہے ملک کے تقسیم کا معاملہ ہو، انہوں نے ملک کے بٹوارے کو قبول نہیں کیا، اور ہمیشہ دیش میں جب بھی کوئی مصیبت آئی، چاہے لاتور میں بھوکمپ ہو یا پھر فرقہ وارانہ فسادات ہو، ہمارے یہاں 2017 میں جو بہت تباہ کن سیلاب آیا، اس میں بھی جمعیت علماء ہند کا بہت ہی نمایاں کام رہا۔ یہ لوگوں نے، جو لوگ سیلاب کے زد میں آ کر اپنے گھر کو تباہ کر دیے تھے، ان کے لیے گھر تک بنوانے کا کام کیا، اور صدر جمعیت علماء ہند کا موقف رہا ہے کہ ہم نفرت کا جواب پیار
اعتبار سے دے اور ہم حکمت عملی سے کام لے کر ہم جو ہے دوسروں کا دل جیت سکتے ہیں اور جو ہے ہم جو اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں. آج جو وقف ترمیمی بل ہے میں اس میں بھی جو حضرت کا موقف ہے ان پر چل کر کے ہم لوگ جو ہے اس کا جو ہے نتیجے تک انتم نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں. آج ملک میں 8,65,000 ایکڑ وقف کی جائیداد ہے. اگر اس کا صحیح استعمال ہو تو اس سے سینکڑوں یونیورسٹیاں چل سکتی ہے, اعلیٰ پیمانے کے ہاسپٹل چل سکتے ہیں. ہمارے کشن گنج میں 58 وقف رجسٹرڈ وقف اسٹیٹ ہے, 1400 ایکڑ سے زیادہ زمین ہے, لیکن ان زمینوں پر اپنے لوگوں نے غیروں نے قبضہ کر رکھا ہے. اگر وقف میں ترمیم ہی کرنا ہے تو وقف کی پراپرٹی کو پبلک پراپرٹی گھوشت کرتے ہوئے جن لوگوں نے ان پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے ان کو بنا نوٹس کے خالی کرایا جائے. یہ کام ہونا چاہیے. ایسا کام نہیں کہ کسی ایک جو ہے کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے کوئی ترمیم نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے اس مدعے پر جمعیت علماء ہند کا جو موقف ہے میں ان کے ساتھ ہوں, ان کی تائید کرتا ہوں. جے ہند. جمعیت علماء کشن گنج, جمعیت علماء کی ہند, حضرت مولانا سید اسد محمود مدنی, حضرت مولانا سید اسد محمود مدنی, جمعیت علماء کشن گنج, جمعیت علماء کشن گنج, جمعیت علماء کشن گنج, حضرت مولانا خالد انور صاحب, حضرت مولانا مفتی جاوید اقبال صاحب, حضرت مولانا حکیم الدین صاحب, جمعیت علماء کشن گنج, جمعیت علماء کشن گنج. جو حضرات سامنے کھڑے ہیں بیٹھ جائیں تو بہتر رہے گا. بیٹھ جائیے, جن کو جہاں جگہ مل رہی بیٹھ جائیے. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے, شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر ہے, اپنے حصے کا دیا کوئی جلاتے جائیں,